أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 32 اور 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ قالوا قول سے کہنا، قالا اس نے کہا، آگے واو الف جمع کا، قالو ان سب نے کہا، انہوں نے کہا، مراد فرشتے ہیں۔ سبحانکا، سبحان اصلی حروف ہیں سین با ہا، پہلے بھی گزر چکا، اسی سے ہے تسبیح کرنا۔ سبحان کے معنی پاک ہونا، ایسی ذات جو کہ کسی کمی اور عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ کی پاکی ہے ہر عیب اور کمی سے۔ تو سبحان کا فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذات ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، تو پاکی ہے آپ کی۔ لا علم، ایک طرف لا ہے، لا کے معنی نہیں، اور پھر اگلا لفظ علم ہے، علم کے معنی علم کے ہیں، جاننے کے ہیں۔ لا علم کوئی علم نہیں ہے، کوئی جاننا کچھ بھی نہیں ہے۔ لنا لام اور نا لے کے معنی کے لیے، یعنی ملکیت میں ہونا، دسترس میں ہونا، اور نا ہماری، تو لنا ہماری دسترس میں کوئی بھی علم نہیں، کچھ بھی علم نہیں۔ الا مگر، ما جو موصولہ ہے، ما نافیہ بھی نہیں ہے، سوالیہ بھی نہیں ہے، تنکیر کے حوالے سے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ موصولہ ہے جو۔ اگلا لفظ ہے علمتنا، یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا پہلا حصہ ہے علامہ، اس نے سکھایا، لیکن علمتا ہو تو اس کے معنی ہوگا تو نے علم دیا، تو نے سکھایا۔ یہ نا جو ہے یہ مفعول کے لیے ہے، نا ہمیں، اس علمتنا تو نے علم دیا ہمیں، تو نے سکھایا ہمیں۔ قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے آپ کی ذات کو تو پاکی ہی زیبا ہے۔ لا علم لنا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں کوئی علم نہیں، کوئی معلومات نہیں، کوئی ہمارے دسترس میں علم نہیں ہے، جاننا کچھ نہیں۔ الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ نے ہمیں صلاحیتیں دیں، آپ نے جو علم ہمیں دیا، بس وہی ہے۔ انا کا، انا یقیناً، کا تو تیرا، آپ کا، انا کا بے شک آپ، انت ضمیر منفصل ہے جیسے یو، انت تو، انت تو، لیکن کیونکہ اللہ مراد ہے تو ہم ویسے احترام کے لیے لفظ آپ بول دیتے ہیں۔ انا کا یقیناً آپ، اے اللہ تو، العلیم کمال علم والا، انتہا کا علم والا، الحکیم کمال حکمت والا، تو کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے، ہمارا تو علم کیا ہے، بس وہی جو آپ نے دیا۔ آیت نمبر 33، اگلی آیت میں فرمایا قال، اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، یا آدم، یا اے، یا ایھا الناس میں گزرا، آدم، آدم علیہ السلام منادہ ہے، یعنی ان کو آواز دی جا رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے، اے آدم، انبئ، پہلے بھی گزر چکا، نبا سے، نبا کے معنی خبر، النبا خاص خبر، انبأ
اس نے خبر دی، ینبئو وہ خبر دیتا ہے، انبئ تو خبر دے، انبئہم تو ان کو خبر دے، تو بتا دے انہیں، تو خبر دے انہیں، بے بارے میں، اسماء اسم کی جمع، اسم کے معنی نام، اسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں، یہ جو امتحان کے لیے جو سامنے لایا گیا ہے، جو کچھ چیزیں یا جو افکار، جو خیالات، ان کے نام بتائیے آپ، جو فرشتے نہیں بتا سکے۔ فلما تو جب، پس جب، لما جب، فا پس، انبأہم انبا اس نے نبا دی، خبر دی، بتایا، ہم ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں، قالا تو اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا لم نہیں، اس کے بارے میں بتا چکے، منفی معنی لیتا ہے اور ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کیا نہیں، اقل قالا سے اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، اور مضارع ہے، اقولو میں کہتا ہوں، یقولو وہ کہتا ہے، اقولو تو کہتا ہے، اقولو میں کہتا ہوں، تو لم کی وجہ سے اقولو اقل ہو گیا، اور یہ تو ہو گیا لفظی تبدیلی، اور معنی میں یہ تبدیلی ہوئی کہ معنی منفی میں ہو گیا، میں نہیں کہتا، لیکن نہیں کہتا نہیں ماضی میں چلا گیا، میں نے نہیں کہا، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا، لکم تم لوگوں کو، تم فرشتوں کو، انی یقیناً میں، اعلم علم سے جاننا، یعلم وہ جانتا ہے، اعلم میں جانتا ہوں، انی یقیناً میں، اعلم میں جانتا ہوں، یقیناً میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ ڈبل آ گیا میں، یقیناً میں ہی جانتا ہوں، غیب پوشیدگی، السماوات سما کی جمع، سما کہتے ہیں آسمان کو، سماوات سارے آسمان، عالم غیب السماوات میں جانتا ہوں آسمانوں کا غیب، آسمانوں میں جو تمہیں نظر آتا ہے نہیں، جو اس سے چھپا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، والارض اور زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، وعالم اور میں جانتا ہوں، صرف اس مادی مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ عالم میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا کسی بھی حوالے سے، وما اور جو، تم ہو، کانا سے کون ہونا، کانا وہ ہوا، تم سب ہوئے، تکتمون کاف تامیم سے، قتم کے معنی چھپانا، کاتاما اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے، تکتمو تو چھپاتا ہے، وانون جمع کے لیے تم سب چھپاتے ہو، تم تکتمون تم سب چھپایا کرتے ہو، تم سب چھپاتے رہتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم لوگ چھپایا کرتے ہو، یہ اللہ نے عام انسانیت اور سب کو اس میں شامل کر لیا، فرمایا عالم غیب السماوات والارض میں تو جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور آسمانوں اور زمین کا غیب تو ایک طرف رہا، جو تم لوگ اظہار کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ چھپایا کرتے ہو، جس کو اندر ہی سینوں میں رکھ لیتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اس لیے آیت میں بتایا گیا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو جو ان کی خلافت کے حوالے سے یا ان کی تخلیق سے پہلے جو ان کی شخصیت کو جو صلاحیتیں دینی تھی، اللہ نے وہ صلاحیتیں جب دے دی، ان کو وہ علم دے دیا، وہ صلاحیت دے دی، وہ ساری کی ساری، تو پھر اس کے بعد حضرت فرشتوں کو تو صلاحیتیں بہت پہلے کی مل چکی تھی جو ان کی تھی، پھر انسان کو بھی اللہ نے صلاحیتیں دیں، تو اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان کے لیے عرضہم علی الملائکہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام جو جن کے نام بتائے جانے مقصود تھے، جن کے بارے میں امتحان مقصود تھا، وہ پرچہ رکھ دیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں کو کہا کہ ان کے نام بتائیے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تمہارا گمان سچا ہے، جو تمہارا ایک گمان تھا، اگر اس گمان میں تم لوگ سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے یہ جواب دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، وہ کہنے لگے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک، فیصلے میں بھی آپ کا فیصلہ ہی برحق ہے،
آپ میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہی حق ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی پتا ہے جو آپ نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، کمال علم والی ذات آپ کی ہے جسے ہر چیز کا پتا ہے، اور تو کوئی نہیں، الحکیم، اور یہ علم کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو کیا مقام دینا ہے کس کو کون سا مقام نہیں دینا، یہ حکمت یہ آپ ہی کے اندر ہے، آپ ہی بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قال، اگلی آیت میں ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، تو فرشتوں نے اعتراف بھی کر لیا اپنی اس امتحان میں ناکامی کا، تو اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، تم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم نے انبا بتا دیا ہم ان فرشتوں کو، باسمائہم ان کے نام، ان چیزوں کے ناموں کو، ان معاملات کے ناموں کو، ان کیفیات کے ناموں کو، ان شخصیات کے ناموں کو، جو بھی مراد ہو، قال الم اقل لکم، تو جب امتحان میں واضح طور پر حضرت آدم کی کامیابی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، وہ میں ہی ہوں جو آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہے۔ ظاہر کے بارے میں تو تم بھی کچھ دیکھ لیتے ہو، لیکن جو غیب، جو کسی ذریعے سے نظر بھی نہیں آ سکتا، وہ سارا علم سے میرے پاس ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جس کا تم اظہار کرتے تھے، تم جو کہہ رہے تھے اس کا بھی علم ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپایا کرتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ اور تم اس وقت جو بات کر رہے تھے کہ ہم تو تقدیس و تسبیح آپ کی کرتے ہیں، آپ کی ہم سمیت، اور جو نئی مخلوق ہے وہ تو کہیں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گا، یہ تو تمہارے ظاہری الفاظ تھے، ہم وہ بھی جانتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو مقصد تھا ہم وہ بھی جانتے ہیں، اس استفسار میں جو تمہارے اندر کا خیال تھا ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔